ممکن نہ تھا کہ وہ عالم اسفل کے قبضے میں رہتا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب کی 14ویں اور 22ویں سے 28ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت پطرس نے ان 11 کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کی اور ہجوم سے کہا، اے اسرائیلی مردو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا ان معجزوں اور عجائبات اور کرشموں سے تم پر ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، جیسا کہ تم خود بھی جانتے ہو۔ جب وہ خدا کے قائم ارادے اور علم سابق کے مطابق پکڑوایا گیا تو تم نے اسی کو بے شرح آدمیوں کے ہاتھ سے صلیب دلوا کر قتل کیا، مگر خدا نے موت کے دکھوں سے آزاد کر کے اسے زندہ کیا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ میں جنبش نہ کھاؤں۔ اس لیے میرا دل خوش اور میری زبان شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہا کرے گا، کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے سبب سے خوشی سے بھر دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 16 جماعتی جواب ہیلیلویا۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں خداوند سے کہتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے۔ خداوند میری میراث اور میرے جام کا حصہ ہے، وہ ہی میرا بکھرا ہے۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ میں خداوند کو مبارک کہتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے صلاح دی ہے، اور رات ہی کو میرا قلب مجھے نصیحت کرتا ہے۔ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں۔ جب وہ میری دہنی طرف ہے تو میں جنبش نہ کھاؤں گا۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ اس لیے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہا کرے گا، کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ تو مجھ کو زندگانی کی راہ اپنے حضور میں خوشی کی بھرپوری اور اپنے دائنے ہاتھ پر دائمی سرور دکھائے گا۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ تمہارا فدیہ بے داغ اور بے عیب برہ، یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 17ویں سے 21ویں آیات مقدسہ تک۔ عزیزو، اگر تم اسے باپ کہتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کے وقت کو ڈر کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے باپ دادا کے بیہودہ دستوروں سے فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے خلاصی نہیں پائی، بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے ہے، جو بے داغ اور بے عیب برہ کی مانند ہے۔ وہ بنائے عالم سے پیشتر ہی سے جان لیا ہوا تھا، لیکن اس آخری زمانہ میں تمہارے لیے ظاہر ہوا۔ اسی کے وسیلہ سے تم خدا پر ایمان لاتے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا اور اسے جلال بخشا، یہاں تک کہ تمہارا ایمان خدا پر بھروسہ بھی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 24واں باب 13ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک۔ انہوں نے روٹی توڑتے وقت اسے پہچانا۔ اسی دن ان میں سے 2 شاگرد
امواس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 غلوہ دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اس کو نہ پہچانیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کلوپا نامی نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے اور فقط تو ان باتوں سے نا واقف ہے جو ان دنوں اس میں واقعہ ہوئی ہے؟ اس نے ان سے کہا، کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کاہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالے کیا اور مصلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج تیسرا دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہم کو حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں اور بولیں کہ ہم نے فرشتوں کی رویت دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے۔ اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا، اے نافہموں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے باپ کے جلال میں داخل ہو، اور تورات موسیٰ اور سب صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اطوار سے ایسا معلوم ہوا گویا وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے باصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے روٹی توڑنے کے وقت اسے پہچانا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔